مولاي صل وسلم دائما. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کے صاحبزادے کہنے لگے جناب خازن کے بارے اور قاضی بیضاوی کے بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں بہت بڑے مفسرین ہیں. ہماری نصاب کی کتابوں میں خازن بھی شامل ہے اور بیضاوی بھی شامل. بیضاوی تو آج تک شامل ہے، خازن پہلے شامل ہوا کرتی تھی. دونوں تفسیر کے بہت بڑے نام ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کے صاحبزادے نے پوچھا بیضاوی کے بارے اور خازن کے بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یہ ائمہ تفسیر میں سے نہیں ہے، یعنی خود اتنا بڑا امام ہے، اتنا بڑا تفسیر کا امام ہے کہ خازن کو بھی مفسر نہیں کہتا، بیضاوی کو بھی مفسر نہیں کہتا. اور حدیث میں آپ کا کیا رتبہ ہے آج تک متعین نہیں ہو سکا. 5 درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے طالب الحدیث، ایک ہوتا ہے شیخ الحدیث، ایک ہوتا ہے حافظ الحدیث، ایک ہوتا ہے حجت الحدیث، ایک ہوتا ہے حاکم الحدیث. طالب سب سے پہلا درجہ ہے جو حدیث پاک پڑھتا ہے، حدیث پاک کا طالب علم ہو جاتا ہے، اس کو طالب الحدیث کہتے ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے حدیث سنے اور آگے بیان کرتا چلا جائے. ایک اور روایت ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص مصطفیٰ کی 40 حدیثیں حفظ کر لیتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے فقیہوں کے ساتھ اٹھائے گا. جو حدیث پاک پڑھنا شروع کرتا ہے اس کو طالب کہتے ہیں. پھر جو حدیث پاک پڑھانا شروع کر دیتا ہے اس کو محدث کہتے ہیں، شیخ الحدیث کہتے ہیں. اور حافظ الحدیث کسے کہتے ہیں؟ جسے 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہوں. اور یہ نہیں ہے کہ صرف اس کا ٹیکسٹ یاد ہو، متن یاد ہو، نہیں، سند بھی یاد ہو، اور راویوں کے نام بھی یاد ہوں، راویوں کے احوال بھی یاد ہوں. معلوم ہو کہ راوی کس سن میں پیدا ہوا، کس سن میں فوت ہوا. یہ بھی معلوم ہو کہ اس کی زندگی کس طرح گزری. 1,00,000 حدیثوں کا حافظ، اس کو حافظ الحدیث کہتے ہیں. اور جس کو 3,00,000 حدیثیں یاد ہوں اس کو حجت الحدیث کہتے ہیں. اور جس کو جملہ حدیث یاد ہوں اس کو حاکم الحدیث کہا جاتا. اب امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حجت الحدیث کے مرتبے پر فائز تھے. آپ کی گہری نظر تھی. امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشتہ عشق و محبت. اور لوگوں نے صرف اعتراض کیے اعلیٰ حضرت پہ، جی آپ نے بریلویت کو پیدا کر دی. صرف اعتراض ہیں. آج تک امام احمد رضا کی تحقیقات کا جواب کوئی نہیں دے سکا. بیگانے بھی آپ کو اعتراض کہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. کسی نے اشرف علی تھانوی صاحب سے کہا جناب یہ مولانا احمد رضا صاحب آپ کو کافر کہتے ہیں. کہنے لگے اگر مجھے نہ کہے تو خود کافر ہو جائے، اس لیے کہ اس کا عشق بہت بڑھ گیا. وہ ایسے ہی نہیں کہتا، مصطفیٰ کے عشق میں یہ جملے کہتا ہے. جناب مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی کلام لکھتے تھے. آپ کا ایک مشہور شعر ہے، لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے تو آئے. امام حسن رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرزا داغ دہلوی کو اپنا کلام دکھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کلام دکھانے کے لیے آئے تو وہاں پہ اقبال بھی موجود تھے. جب ان کی ڈائری دیکھی مولانا حسن رضا کی اقبال نے تو اس میں اعلیٰ حضرت کی ایک نعت شریف بھی تھی. اور وہ نعت کیا تھی؟ زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. جب یہ نعت شریف اقبال نے پڑھی تو جھوم گئے. اعلیٰ حضرت کا اسی وقت کوئی فیض عطا ہوا. کہنے لگے یہ 2 شعر میں لکھتا ہوں، اپنے بھائی صاحب سے کہیے یہ بھی اپنی نعت شریف میں شامل کر لیں. اس میں سے ایک شعر یہ تھا، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. یہ جنت بنائی تو خدا نے ہے مگر بسا محمد مصطفیٰ رہے. کہیں حضور بسا رہے ہیں، کہیں مصطفیٰ کی آل بسا رہی ہے، کہیں مصطفیٰ کے صحابہ بسا رہے ہیں. حضور نے کہا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں.
मुस्तफ़ा ने कहा अबू बकर और उमर जन्नत के बूढ़ों के सरदार हैं। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया तुम जहन्नम में गिरे गिरे जाते हो और मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के जन्नत में दाखिल करता चला जाता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अनवार मुहम्मदिया में लिखा, हदीस पाक नकल की है कि जहन्नम में जितने भी मुस्तफ़ा के उम्मती होंगे हुजूर दुआ करते जाएंगे, अल्लाह जहन्नम से निकालता जाएगा। फिर आप लिखते हैं कि एक रह जाएगा, वो मुस्तफ़ा का होगा तो उम्मती, वो नहीं निकलेगा। हुजूर अर्ज करेंगे पाक परवरदिगार मेरा उम्मती है, मौला जैसा भी है मैं शफाअत करता हूँ। हुजूर ने ये नहीं फरमाया मैं वकालत करता हूँ, क्या फरमाया? हालांकि वकील भी इस्तेमाल हो सकता है, ये भी अरबी का लफ्ज़ है, मगर फरमाया मैं शफाअत करता हूँ। वकील और शफ़ी में फ़र्क होता है। वकील वो होता है जो जज के सामने पेश होकर कहता है जनाब मेरे मुवक्किल ने कोई गलत काम नहीं किया, इसको छोड़ दिया जाए। अब जज पे डिपेंड करता है, उसको दलाइल पसंद आए छोड़ दे वरना पकड़ ले। शफ़ी कौन होता है? वो जज के सामने जाता है और जाके कहता है इससे गलती हो गई है, इससे कोताही हो गई है, इसने गुनाह किया है, लेकिन इसकी तरफ ना देखा जाए, हमारी तरफ देखा जाए। शफी जब जज के सामने पेश होता है तो जज दूसरी बात नहीं कहता, वो कहता जनाब आप आ गए, आने की जरूरत क्या थी, हमें कह देते वैसे छोड़ देते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफाअत करेंगे, मौला छोड़ दे। अल्लामा नबहानी कहते हैं कि वो जो आखिरी होगा, मौला ये भी मेरा उम्मती जहन्नम में है, मौला फरमाएगा महबूब इसको रहने दे, इसके गुनाह बहुत ज्यादा, नेकी नाम की शय कोई नहीं है, ये जहन्नम का हकदार है, इसको रहने दे। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करेंगे पाक परवरदिगार मुझे इजाजत दे मैं जाके उसको निकाल लाऊं, मैं जाके निकाल लाऊं। अल्लाह फरमाएगा ए फरिश्तो इससे पहले कि मेरा महबूब वहां जाए, महबूब के कदम करीब जाएंगे तो जहन्नम तो गुलो गुलजार बन जाएगी। ए फरिश्तो बाकी है उसको भी निकालो और जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दो। तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये डॉक्टर अब्दुल हई साहब ने इकबाल के अहवाल में नकल किया कि मौलाना हसन रज़ा साहिब से कहने लगे कि अपने भाई साहब से कहिएगा कोई ताज़ा कलाम हो तो वो भी इनायत करें।